السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 27ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ 27ویں پارے کے ابتدا میں سورہ ذاریات جاری ہے، اس کے علاوہ 6 مزید صورتیں، سورۃ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورہ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید یہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ ذاریات کے مضامین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے مختلف قسمیں اٹھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، پھر اس کے کچھ دلائل دیے ہیں، پھر ایک تاریخی قانون یعنی قانون جزا و سزا جو ہے اس کی گواہی کے طور پر عذاب کا شکار ہونے والی، عذاب الہی کا شکار ہونے والی اقوام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جہاں پارہ اختتام پذیر ہوا تھا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو آنے والے فرشتے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھ دیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اس لیے کہ کسی کے گھر سے کھانا نہ کھانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نیک نیتی سے نہیں آئے بلکہ برے ارادے سے آئے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور اس لیے کھانا نہیں کھائے، انسانی شکل میں آئے تھے اور ہم آل لوط کی طرف عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے 27ویں پارے کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو ان سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرموں کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین مصومۃ عند ربک للمسرفین، کہ ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعنی آل فرعون کے اوپر جو عذاب آیا، پھر قوم عاد کے اوپر، قوم ثمود کے اوپر، قوم نوح کے اوپر، سب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 47 سے 57 تک توحید کے دلائل ہیں اور دعوت توحید دی گئی ہے، اور فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور اس کو ہم وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ یہ آسمان، یہ چھت، یہ اصل میں ہمیں لگتا یوں ہے کہ زمین ہو یا پھر نظام شمسی ہو یا پھر مختلف نظام ہائے شمسی پر مشتمل یہ گلیکسی ہو، یا پھر گلیکسیز مختلف گلیکسیز کا ایک کلسٹر ہو، یا پھر ایک جو ہے ان سب پر مشتمل کاسمو ویب ہو، یعنی جتنی کائنات ہم وسیع سے وسیع اور بڑی سے بڑی ہوتی دیکھتے جا رہے ہیں، اس کے ارد گرد ایک آسمان کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آسمان کا دائرہ ہم نے بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس دائرے کو ہم وسعت دیتے جاتے ہیں، یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کائنات رکی ہوئی نہیں ہے، سٹیٹک نہیں ہے، جامد نہیں ہے کائنات، بلکہ کائنات ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر وسعت ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے سائنسدان بڑی تگ و دو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کائنات کے کسی کنارے تک پہنچے،
اور کائنات کی حدود تک پہنچ کے اس کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرے، لیکن جب تک یہ پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے کائنات اس سے بھی آگے ہے، اور یہ کائنات ہر وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے سورہ الرحمن کے اندر فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ کسی نہ کسی نئے معاملے میں ہوتا ہے، اس نے تو کن کہہ دیا اور بنتی جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت یہ چل رہا ہے اور کائنات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر یہاں پہ آخرت کے وقوع کی ایک بڑی لطیف دلیل دی ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے کائنات میں جوڑا بنایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، اندھیرا ہوتا ہے اس کے ساتھ اجالا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے اس کے ساتھ دن ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، ہر چیز کے ساتھ، تو مذکر ہے پھر مؤنث ہے، پھر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے، ہر ایک کا ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالا ہے گورا ہے، جوڑے۔ تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ہو اور آخرت نہ ہو؟ ہر چیز کا جوڑا ہے، لہذا آخرت کا وقوع جو ہے وہ بھی یقینی ہے۔ پھر آگے داعی کے لیے ہدایت ہے کہ دعوت دینے والا جو داعی ہے نا، اس کو یہ چاہیے کہ وہ ٹکراؤ اور الجھاؤ پیدا کیے بغیر وہ پازیٹیولی اپنی بات کرتا جائے، نصیحت کرتا جائے۔ بس یہ جو مناظرے ہیں، یہ آپس میں جو ٹکراؤ ہے، الجھاؤ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو چیلنج دینا اور للکارنا ایک دوسرے کو، یہ نصیحت اور دعوت کے خلاف۔ دعوت جو ہے وذکر، بس نصیحت کرتے جائیے۔ ذکر جو ہے یہ باب تفعیل ہے، ذکر یذکر تذکیر، ذکر اس کے اندر استمرار آتا ہے، وذکر آپ نصیحت کرتے رہیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو نصیحت فائدہ دے دے گی۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے، جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے اس کو فائدہ ہو ہی جائے۔ لہذا کبھی کہنے سے اکتانا نہیں۔ آپ کے بچے نماز نہ پڑھتے ہوں اللہ نخواستہ، آپ نے کہنے سے باز نہیں آنا۔ کہیں آپ برائی دیکھتے ہیں، آپ نے کہنے سے باز نہیں آنا، برائی سے بھی روکنا ہے، نیکی کا حکم بھی لینا ہے اور کہتے رہنا ہے۔ اور یہی طریقہ، ٹکراؤ الجھاؤ نہیں پیدا کرنا، آپس میں مناظرہ نہیں کرنا، للکارنا نہیں ایک دوسرے کو۔ اگر ٹکراؤ پیدا ہو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہو جائے، کہنے سے باز پھر بھی نہیں آنا، کہتے رہنا۔ یہ ہے نصیحت۔ یہ دعوت کے لیے بڑی شاندار اللہ کریم نے داعیوں کے لیے ایک بنائی ہے، ان کے لیے ایک پالیسی بتائی ہے، ہدایت دی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کا مقصد تخلیق جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں رزق کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے پیدا کیا، حالانکہ اس نے بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تم روزی کمانے پہ لگے ہوئے ہو۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں مانگتا۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ، روزی کما کے کھلاؤ۔ میں نے کب کہا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ذات رزاق ہے، دینے والی وہ ذات ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم بندگی اللہ کی کرتے جاؤ۔ آگے سورہ طور ہے، سورہ طور کے اندر بھی بنیادی عقائد توحید و رسالت سے زیادہ آخرت کی بات ہوئی ہے۔ قیامت قائم ہوگی اور ہو کر رہے گی، کفار مکہ کو تنبیہ کہ عذاب تمہارے اوپر واقع ہو کے رہے گا۔ قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک۔ طور پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے، مقدس کتابوں کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، آسمانوں کی قسم اور ابلتے ہوئے سمندروں کی قسم۔ یہ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ اتنی ساری قسمیں اٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہے مضمون انتہائی اہم ہے۔ جتنا زیادہ اہم مضمون ہوتا ہے اتنی زیادہ وہاں پہ قسم اٹھائی جاتی ہے، صرف لوگوں کو توجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ سب کی قسموں کا کیا قسم ہے کہ آخرت لازماً قائم ہوگی، آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اللہ اکبر، اور جہنمیوں کو دھکے مار مار کے جہنم میں گرایا جا رہا ہوگا اور کہا جائے گا کہ بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ اللہ اکبر، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم۔ اب اس میں جہنم میں تمہیں جانا ہے، چاہے صبر کرو چاہے نہ صبر کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب برابر ہے، اللہ معاف فرمائے۔
اس کے بعد متقین، مجرمین کے مقابلے میں متقین کا تذکرہ ہے، اور متقین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرنی ہیں ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 سے لے کر 28 کہ جو اہل تقوی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل تقوی میں سے بنائے۔ جنت اور اس میں بے شمار نعمتیں ان کو ملے گی، پر لطف زندگی ہوگی، ہر طرح کا کھانا پینا وافر ان کو ملے گا، سبحان اللہ۔ قطاروں میں تخت لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، متکئین علی سرر مصفوفہ، قطاروں میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، اور موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ان کے پاس۔ اور پھر ایک اور انعام کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، یہ بڑی اسپیشل بات ہے جو اللہ کریم نے پورے قرآن میں کہیں اور نہیں کی، یہاں پہ کی ہے کہ نیک آباء و اجداد کے جو نیک اولادیں ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے رستے پر تو رکھا اور وہ نیکی کے رستے پر لگے ہوئے، لیکن اتنے نیک نہیں ہیں جتنے آباء و اجداد نیک تھے۔ باپ دادا بہت نیک تھے، انہوں نے بڑے دین کے کارنامے سر انجام دیے، اب ان کی اگلی نسلیں ہیں، یہ نیک زیادہ نہیں ہیں، بس ذرا ہیں نیکی کے رستے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان نسلوں کو آپس میں ملا دیں گے، جنت الفردوس میں ان کا آپس میں ملاقات کروا دیں۔ اب یہ جب جنت الفردوس میں ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ چھوٹے چھوٹے درجے والے لوگ ہوں گے اور وہ جو بڑی بڑی جنتوں والے ہوں گے، تو کیسے ان کو ملاقات ہوگی؟ اگر ایک درجے کا بھی فرق پڑ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اتنی بڑی ہے کہ ایک درجے کا بھی فرق پڑ گیا تو نیچے والے درجے کے لوگ اوپر والے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور یا پھر آپ نے فرمایا کہ ایک درجے کا دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کی مسافت۔ اللہ! تو جب چند درجوں کا فرق پڑ گیا تو آباء و اجداد ہمارے کہاں اور ہم کہاں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کو ملا دیں گے۔ تو کیسے ملائیں گے؟ ان کو نیچے لا کے یا ان کو اوپر لے جا کے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم، جن کی نسلیں اس نیکی کے رستے پر چلی ہیں نا، ہم ان کو ملا دیں گے۔ الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور ان بزرگوں کا درجہ کم نہیں کریں گے، ان کا درجہ بڑھا کے ان کے ساتھ لگائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ حسب خواہش پھل اور گوشت جنت میں ملیں گے، چھلکتے جام ہوں گے، چھینا جپٹی کریں گے، مزے لے لے کے پی رہے ہوں گے، لیکن گناہ نہیں ہوگا وہاں پہ، اور لغو اور برائی وہاں پہ نہیں ہوگی، اس کے بغیر ہو رہا ہوگا۔ غلمان ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آپس میں مکالمہ ہے ان کا، واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، جنتی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہوں گے، جنت میں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہوں۔ قالوا، وہ کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشرکین، یار ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے تھے تو کتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اللہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے کتنا احسان ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ انا کنا من قبل ندعوہ، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب ہم ڈرتے تھے تو ہم اللہ سے دعائیں بھی تو کرتے تھے نا، یعنی ہم ڈرتے تھے تو ہم اللہ سے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جہنم سے بچا لینا۔ اللہ نے آج بچا لیا ہے، اس لیے کہ انہ هو البر الرحیم، سبحان اللہ، وہ خوب احسان کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اس لیے اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی جنت میں بیٹھے اسی طرح گپ لگا رہے ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کو وہ مطمئن ہوں گے رحیم کے احسان پر اور عذاب سے بچنے پر۔ اور آگے پھر آیت نمبر 29 سے 43 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر اگرچہ بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں کفار مکہ، لیکن آپ ان اعتراضات کے باوجود تذکیر جاری رکھیے، اپنا جو ڈراوا ہے ان کو جاری رکھیے، نصیحت کرنا جاری رکھیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ جو ہیں عجیب و غریب ان کے دماغ ہیں، ان کو دھمکی بھی دی گئی ہے، فَقُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، کہ تم بدبخت ایسے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو۔ اب ان کی عقل ماری گئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اگر کاہن ہے، ایک طرف ایک زبان سے، یعنی اسی زبان سے ایک طرف کاہن کہتے ہیں اور اسی زبان سے اسی وقت جو ہے مجنون کہتے ہیں۔ اگر کاہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کاہن نہ مجنون،
ان کی باتوں کی کذب بیانی، ان کا جھوٹ اور ان کا کھوکھلا پن اللہ کریم نے واضح کیا ہے کہ اگر کاہن ہے تو کاہن تو انتہائی عقل مند ہوتا ہے، اور اگر مجنون ہے تو مجنون کی تو عقل ماری ہوئی ہوتی ہے۔ تو تمہاری مت ماری گئی ہے، کبھی کہتے ہو انتہائی عقل مند ہے اور کبھی کہتے ہو اس کی عقل ماری گئی ہے۔ تو جو اس کی اپنی مت ماری ہوئی ہو نا، اس کی اپنی عقل ماری ہوئی، وہی اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے، وگرنہ یہ متضاد باتیں تو نا کم از کم کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال کیے ہیں کہ کیا بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے نا؟ اللہ اکبر! یا اپنے آپ کو خود تخلیق کیا تم نے، یا رب کے خزانے ہیں ان کے پاس، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے چڑھ کر یہ آسمان سے کوئی خبریں لے آتے ہیں؟ اللہ! یا پھر یہ بتاؤ کہ کوئی جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجر مانگتے ہیں، کوئی اجرت مانگتے ہیں آپ سے، جس کی وجہ سے یہ مرے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ یہ چند سوالات کر کے کفار مکہ کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اور عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ آسمان سے عذاب آ سکتا ہے جس سے تڑپ کر گر جائیں گے اور کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی کوئی ہدایت ان کو کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ آگے آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں، ڈٹے رہیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، تسبیح کیجیے صبح و شام۔ سورہ نجم ہے، سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے جس میں سب سے پہلے سجدہ نازل ہے، سجدہ تلاوت ہے نا، تو یہ سب سے پہلی سورت ہے جس میں سجدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم تلاوت کی، یہ اس وقت کی بات ہے، 4 یا 5 سن نبوی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم تلاوت کی اور اس کے بعد آیت تلاوت پر آپ نے، آیت سجدہ پر آپ نے سجدہ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا تو وہ جو سن رہے تھے نا، جتنے لوگ آپ کے پاس سن رہے تھے سب لوگوں نے سجدہ کیا، صحابہ اکرام نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ کافروں نے بھی کیا، کیونکہ سب مبہوت ہو گئے قرآن سنتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھر اللہ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس، اور وہ ایسے مبہوت ہو، پھر ان کو عربی بھی آتی تھی، وہ سمجھ بھی آتی تھی، اور وہ اس قدر قرآن میں مشغول ہو گئے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا تو وہ بھی پیچھے سجدے میں گئے، کہتے کوئی ایک آدھ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر ماتھے پہ لگا، سجدہ سب نہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس کی وجہ سے افواہ پھیل گئی تھی کہ کفار مکہ نے، جو قریشی سردار ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی، حبشہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے لوگ، تو ان کو وہاں اطلاع ملی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ افواہ اسی وجہ سے پھیلی تھی کہ انہوں نے سجدہ کیا تھا اور سجدہ کیے ہوئے ان کو دیکھا تھا، لہٰذا وہ لوگ واپس آ گئے، واپس آ کے یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ تو خبر جھوٹی تھی، اسلام تو قبول کوئی نہیں کیا۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے وہ جو واقعہ غرانیق ہے نا، انہوں نے اس سے گھڑا ہے کہ وہ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، تو ان بدبختوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی، کافروں نے، کہتے نہیں ہماری دیویوں کا نام لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہم نے سجدہ کیا۔ تو اس میں ایک آیت پڑھی تھی، تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجا، یہ جو دیویاں ہیں، دیویاں بڑی بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت جو ہے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کہتے ہیں جو اب انہوں نے یہ کیا تھا اس لیے ہم نے سجدہ کیا، یعنی ادھر سے بھی جھوٹ ادھر سے بھی جھوٹ۔ اور ان کے ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ غرانیق والا یہ واقعہ جو ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا تو ہے لیکن یہ بھی کوئی کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا، لیکن یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سارے لوگوں نے اس کے آپ کو پیچھے سجدہ کیا، اور یہ سورہ نجم تھی۔ سورہ نجم میں بنیادی طور پر کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے ساتھ تمہارا رویہ غلط ہے، باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، وگرنہ قیامت والے دن کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ آیت نمبر 1 سے 18 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی تصدیق اور تائید کی گئی ہے، اور واقعہ معراج کی تصدیق کی گئی ہے کہ واقعہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے اور بھولے بھٹکے نہیں آپ وہاں پہ، آپ نے جو کچھ دیکھا آپ نے انتہائی غور سے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات معراج ہیں اس میں آپ کی دلچسپی اور دل جمعی کی تعریف اور توجہ، آپ کی توجہ کی تعریف کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 28 تک مشرکین مکہ پر سخت تنقید ہے کہ ان کے شرک جو ہیں وہ الٹے سیدھے، انہوں نے شرک اپنا اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، لات منات عزا وغیرہ انہوں نے خدا بنائے ہوئے، ان کا ذکر کیا۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے. اللہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پھر اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یہ سارا کچھ ہی غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ لات ہو، منات ہو، عزا ہو، کوئی بھی ہو، نام رکھنے سے خدا بنتا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، آپ اس چیز کا نام خدا رکھ دو، اس چیز کا نام خدا رکھ دو، خدا بن جاتا ہے. نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا. خدا کے اندر طاقت ہوتی ہے، خدا قدرت رکھنے والا ہوتا ہے، خدا ناقابل تغیر ہوتا ہے، خدا ازلی و ابدی ہوتا ہے. تو خدا کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں تو پھر خدا بنتا ہے. وگرنہ تو مخلوق میں سے کسی کو آپ پکڑ کے اس کا نام خدا رکھ دو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھ لیے کہ یہ خدا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے ایک بھی دلیل نازل نہیں کی اور تم نے یہ خدا بنایا ہوا ہے. پھر فرمایا کفار کا علم کہاں سے آتا ہے؟ دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں. ان کا علم پتہ کہاں سے آتا ہے؟ 3 باتیں. گمان، جو خیال آیا اس کو علم بنا کے پیش کر دیا. پریشان خیالی، الٹے سیدھے خیال، ان کو بھی علم بنا کے پیش کر دیا. اور دنیا طلبی، دنیا کی خواہش ان کے دل میں ہوتی ہے. بس یہ 3 باتوں پر مشتمل کر دین. فرمایا ذالک مبلغهم من العلم، ان کا علم جو ہے ان کا ٹوٹل پہنچ اتنی. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں، ان سے اعراض کیجئے اور آپ اپنا کام کرتے جائیے. ایک اور بات یہاں آیت نمبر 32 میں اہل ایمان کو بڑی زبردست بات فرمائی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں بھی فرمائی تھی، میں نے وہاں بھی عرض کی. اللہ اکبر. فرمایا الذین یجتنبون الکبائر الاثم یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، سوائے اس کے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ان سے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ بات اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں واضح طور پر فرمائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہیں ویسے معاف کر دیں. یہ ہے قانون اصل میں اللہ کا کہ تم بڑے گناہوں سے تو بچو، پہلے طے تو کرو کہ ہم نے بڑے گناہوں سے بچنا. آگے قیامت کا مقصد ہے کہ جزا و سزا، اگر قیامت نہ آئے تو پھر یہ ظالموں کو سزا کون دے گا اور نیک لوگوں کو جزا کون دے گا. آیت نمبر 36 سے 55 تک صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. آگے قرآن کا انذار ہے، گزشتہ تعلیمات ہی کی کڑی ہے. آیت نمبر 56 سے 62 تک کہ قرآن جو کر رہا ہے یہ انذار ہے. اور یہ بھی سابقہ جو صحیفے تھے، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ ابراہیم اور سابقہ کتابوں کے تسلسل. آگے سورہ قمر ہے. سورہ قمر کے اندر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. ہوا کہ نہیں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کی کوئی نشانی ہے اور قیامت جب قریب ہوگی تو چاند 2 ٹکڑے ہوگا. اللہ نے فرمایا وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لہذا اللہ کریم کا یہ جو بیان ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد، مستدرک حاکم، ان ساری کتابوں کے اندر احادیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 5 سال قبل، یعنی کوئی 8 ہجری کے قبل، 8 سن نبی کے قریب آپ منا میں تھے اور کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا. چاند نکلا ہوا تھا، 14 کا چاند تھا، یوں اوپر چڑھا ہوا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس کو جو ہے نا 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور چاند یوں کر کے 2 ٹکڑے ہو گیا اور الگ الگ. اور وہ جو جبل نور ہے نا، یعنی منا میں تھے اور سامنے جبل نور نظر آ رہا تھا. اور جبل نور سے یہاں جبل نور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر غار حرا، تو وہ اس چاند یہ 2 ٹکڑے ہو کے درمیان میں جبل نور تھا. ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر. اور لوگوں نے دیکھا. اللہ اکبر. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح چاند پھٹ کر جڑ گیا، اللہ، اسی طرح کائنات تباہ ہوگی اور پھر بن جائے. اس سے عقیدہ آخرت جو ہے وہ بھی سمجھایا گیا ہے. جس طرح چاند ٹوٹنے کے بعد جڑ گیا، اسی طرح کائنات. لہذا یہ کائنات
قیامت کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، اور پھر آخرت میں جی اٹھنا جو ہے وہ بھی یقینی ہے۔ پھر اللہ کریم نے یہاں 5 اقوام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا ذکر کر کے ڈرایا ہے کہ بچ جائے۔ قوم نوح نے تکذیب کی، وہ مارے گئے، قوم عاد نے تکذیب کی، وہ مارے گئے، قوم سمود نے تکذیب کی، وہ مارے گئے، قوم لوط نے تکذیب کی، وہ مارے گئے۔ قرآن آسان ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور پھر آل فرعون نے تکذیب کی، وہ بھی مارے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کفار کی شکست ہے وہ یقینی ہے، نہ ماضی سے تم سبق لیتے ہو، نہ تم سمجھتے ہو سمجھانے سے، اور تمہارا معاملہ پھر قیامت کو ہی طے ہوگا۔ اللہ اکبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، جو سارے کے سارے جو الائیڈ فورسز ہیں نا، وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہوں گی اور شکست کھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی لشکر مل کے آئے ہوئے ہیں یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور شکست کھا جائیں گے۔ نہایت سخت اور تلخ قیامت جو ہے سر پر کھڑی ہے، اچانک آ جائے گی، اور جہنم کا عذاب جو ہے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور سورت کے اختتام پر اللہ کریم نے متقین کا تذکرہ کیا آیت نمبر 54 اور 55 میں، کہ متقین عزت و تکریم والے مقام پر ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صدق و صفا کی مجلسوں میں ہوں گے اور قدرت والے بادشاہ کے پاس موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ آگے سورہ الرحمن ہے۔ سورہ الرحمن کے 3 حصے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے یا واحد صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں کو دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تو دونوں تم جنوں بھی اور انسانوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ آیت نمبر 1 سے 28 تک ایک حصہ ہے، اور آیت نمبر 29 سے 45 تک دوسرا حصہ، اور 46 سے 77 تک تیسرا حصہ۔ 78 نمبر آیت جو ہے وہ ساری مضمون کو کور کرتی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کے دلائل دیے گئے، دلائل رحمانیت دیے گئے، اور مظاہر قدرت اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ قرآن، تخلیق انسان، قوت گویائی، سورج، چاند، جڑی بوٹیاں، درخت، آسمان، زمین، مختلف پھل اور میوے، اور آخر پہ پوچھا ہے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کل من علیہا فان، یہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت اور مجرمین کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، انتہائی خوفناک آیت نمبر 29 سے 45 تک، اور فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ مجرم جو ہے نا قیامت والے دن یہ اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، آدمی چہرہ ہی دیکھتا ہے اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے مجرم ہے، نیک ہے، اچھا ہے، برا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، چہرے سے مجرم پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور ان کے جو ہے پاؤں کے انگوٹھے اور پیشانیاں یہ باندھ دی جائیں گی آپس میں، پیشانی کو اس کے ساتھ باندھ دیں گے۔ شروع میں ہی پکڑ کے فرشتے نے دیکھنا ہے مجرم ہے، چلو جی باندھ کے ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بندہ جرم نہ چھوڑ سکے، متقی نہ بن سکے، تو کم از کم شکل تو متقیوں والی بنا لے۔ شکل میں سے تو مجرم نہ لگے، شکل تو مجرموں والی نہ ہو، کہ کم از کم شکل سے تو لگے کہ یہ شاید نیک آدمی ہوگا، متقی ہوگا، ورنہ فرشتے نے پہلی دفعہ ہی دیکھنا ہے کہ یہ تو مجرم ہے، پکڑو اس کو مار کے پھینک دو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان میں سے بچائے۔ پھر آگے جو تیسرا حصہ ہے اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس میں بھی پھر آخر میں فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 78 نمبر آیت جو ہے نا آخری، اس میں فرمایا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرا رب جو ہے وہ بڑی برکتوں والی ذات ہے، ذی الجلال والاکرام، وہ عزتوں والا بھی ہے اور وہ جلال والا بھی ہے۔ جھٹلانے والوں کے لیے، مکذبین کے لیے وہ ذو الجلال ہے، اور جو مصدقین اور متقین ہیں ان کے لیے ذو الاکرام ہے، ان کی وہ عزت کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے ذو الجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد
سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کے اندر اللہ کریم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال، اور ایک السابقون الاولون۔ اصحاب الیمین جنتی ہیں، اصحاب الشمال جہنمی ہیں، اور السابقون الاولون VIP جنتی ہیں۔ جنتی 2 قسم کے ہیں، ایک عام جنتی، ایک VIP جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو VIP جنتی بنائے۔ فرمایا جو VIP جنتی ہے نا، یہ تو تھوڑے سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو السابقون الاولون ہے نا، بلند درجات والے مقربون، یہ میری امت میں تھوڑے۔ صحابہ کرام کو اس بات پر پریشانی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے قوی امید ہے کہ اہل جنت کا 4تھا حصہ تم ہوگے، یعنی میری امت ہوگی، اور باقی ساری امتیں جو ہیں 3 حصے ہوں گے۔ اس پر تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، 1/3 تم ہوگے، مجھے قوی امید ہے کہ جنتیوں کا 1/3 تم ہوگے، 1/3، اور 2/3 ساری امتیں ہوں گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ پوری جنتیوں کا نصف تم ہوگے، آدھے تم ہوگے، اور آدھے باقی سارے 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے مجموعی طور پر۔ لیکن یہ سابقون الاولون ہے، اس میں سے تھوڑے اس امت میں سے، باقی امتوں میں سے۔ پھر آیت نمبر 1 سے 9 تک مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم کی ہے۔ پھر السابقون الاولون جو ہیں ان کے احوال بتائے ہیں کہ ان کے سونے کے تخت ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب طہور ان کو پینے کو ملے گی جس سے نہ سر درد ہوگا نہ مدہوشی ہوگی، پھل کھانے کو ملیں گے، پرندوں کا گوشت ملے گا، اور حور عین موٹی آنکھوں والی حور ہوگی۔ پھر اصحاب الیمین جو عام جنتی ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر 27 سے 40 تک، کہ ان کو پھل جو جنت میں ملیں گے بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی۔ لو جی بیر لبن میں کھاؤ، سبحان اللہ۔ اور وہ بیر دنیا والے نہیں ہیں، قرآن نے کہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، شکل اس طرح کی ہوگی جو دنیا والے پھلوں کی طرح، اصل میں وہ پھل جنت کے ہوں گے، شکل صرف یہ ہوگی صرف، اور طے بتہ کیلے ہوں گے، چلتا ہوا پانی ہوگا، خوب پھل ہوں گے، اونچے تخت، خوبصورت کنواری محبت کرنے والی بیویاں ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ پھر اصحاب الشمال ہیں، یہ جہنمی ہے، آیت نمبر 41 سے لے کر 56 تک ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کو سخت گرم تپش والی ہوا کے اندر اور لو کی لپٹیں ہوں گی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، سیاہ ترین دھوئیں کا گرم سایہ، اللہ اکبر، نہ اس کے اندر کوئی ٹھنڈ ہوگی، نہ کسی طرح کی کوئی انسان کے لیے سکون آور کوئی چیز ہوگی۔ پھر تھور کا درخت جو کانٹے دار وہ کھانے کے طور پر ملے گا۔ فرمایا یہ بڑے گناہ یعنی شرک پر یہ اصرار کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ سارا ہوا۔ آگے آیت نمبر 57 سے 74 تک دلائل توحید و آخرت اور امکان آخرت کے دلائل دیے ہیں کہ آخرت قائم ہونے والی ہے۔ تخلیق انسان کا ذکر ہے، پھر فصلوں کا ذکر۔ فرمایا یہ جو فصل اگتی ہے، بتاؤ یہ تم اگاتے ہو یا اس کو اللہ اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ پانی جو آتا ہے یہ تم نازل کرتے ہو یا اللہ نازل کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ آگ جو تم جلاتے ہو اس کو کون سلگاتا ہے؟ تم سلگاتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ جب سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو قیامت کا وقوع پذیر کرنے میں کیا دقت ہے، کیا مشکل ہے؟ پھر آگے قرآن کا تعارف ہے، قرآن سے بے اتنائی کرنے والوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور موت کے وقت کی بے بسی بتائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان نکلتے نکلتے حلقوم تک پہنچ جائے گی، یہاں پاؤں کی طرف سے نکلنی شروع ہو، یہاں تک پہنچ۔ اللہ وانتم حینئذ تنظرون، تم ارد گرد دیکھ رہے ہوگے، جان نکل رہی ہے اور یہاں پہنچی ہوئی ہے، کھر کھر کی آواز آ رہی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے زیادہ۔ یہ جو ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم نے اللہ کے نظام کائنات کو نہیں مانا، نہیں سمجھا، اللہ کے نظام امتحان کو تم نے نہیں سمجھا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کوئی نہیں آنی، کوئی بدلہ اللہ نے کوئی نہیں دینا، جزا سزا کا تصور کوئی نہیں ہے، تو یہ بتاؤ ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ جو
حلقوم تک پہنچی ہوئی جان ہے نا، اس کو واپس لا کے دکھاؤ۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر لگ جاؤ، اور ساری دنیا کے جب وہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ ڈاکٹر بھی اپنی مشینیں اتار لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اب یہ نہیں رک سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک راستہ ہے جس پر سارے جا رہے ہیں اور موت مرتے ہوئے ہر ایک کو دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں آخرت پر یقین نہ کرنے کے لیے کون سی چیز مجبور کرتی؟ آخرت کا یقین کرو، یقین قائم ہوگی۔ اور موت کے وقت کی جو بے بسی ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ موت کے وقت بھی تینوں گروہ کے لوگ ہوں گے، وی آئی پی جنتی بھی ہوں گے، عام جنتی بھی موت کے وقت بھی، اور پھر جہنمی ہوں گے۔ اور جنتی اور جہنمی کی جو موت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے میں موت ایک جیسی ہے، حقیقت میں موت مختلف ہے۔ جنتی کی موت اور ہے اور جہنمی کی موت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی والی موت نصیب فرمائے۔ آگے سورۃ الحدید ہے۔ اللہ، یہ 5 صورتوں میں سے ہے جن کو مسبحات کہتے ہیں۔ مسبحات، سبح للہ یا یسبح للہ، ان کے شروع میں لفظ تسبیح آتا ہے۔ سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن، یہ 5 صورتیں جو ہیں مسبحات۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت مسبحات پڑھ کے سوتے تھے، یا ان میں سے کوئی صورت پڑھ کے سوتے تھے۔ اس میں سے ترمذی شریف کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سورہ حدید میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اللہ، اس میں اللہ کی تعریفیں ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ، اور وہو العزیز الحکیم، اللہ کی صفات ہے۔ اس کی جو تیسری آیت ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 آیت سے بہتر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ وہو بکل شیء علیم۔ اس میں عدل و انصاف پر مبنی حکومت کے قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کو چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ قائم کریں۔ 2 باتیں بڑی کہہ لیجئے اس پوری صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ ایک تو دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے ہی، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس کی تاکید بھی کی گئی، ترغیب بھی دی گئی ہے، تاکید بھی کی گئی ہے، اور ترہیب بھی کی گئی۔ ترغیب تو یہ ہوتی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو اچھا قرض دے، یہ ترغیب۔ تاکید یہ ہے کہ ضرور کرو، اور ترہیب یہ ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں کرتے، تمہیں بیماری کیا ہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا موت پڑ گئی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں دیا اللہ نے، اللہ کے دیے ہونے سے خرچ کرنا، تمہیں موت کیا پڑی ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے دیے ہونے سے خرچ کرتے وقت موت پڑتی ہے، کیوں نہیں لیتے۔ اور پھر دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے، اور جنت کی طرف سبقت کرو۔ دنیا تو ایسے ہی ہے، سابقوا الی الجنت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی دنیا کی چوڑائی کی طرح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نظام عدل دنیا میں قائم کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور نظام عدل قائم نہیں ہوتا جب تک ڈنڈا نہ چلایا جائے۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ یہ ہم نے ساتھ لوہا بھی اتارا تاکہ نظام عدل قائم ہو سکے۔ جب تک یہ آپ ڈرائیونگ فورس اور ریٹ آف دی لا وہ نہ ہو تو اس وقت تک فائدہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا، تے ڈنڈے باجوں بھجدا نہیں بے دیناں دا کنڈا، جب تک یہ ڈنڈا نہ چلے اس وقت تک یہ رٹ نہیں قائم ہوتی۔ اور آخری بات ایک جو اس میں فرمائی رہبانیت، کہ یہ جو اہل کتاب نے رہبانیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر فرض کوئی نہیں کی تھی، انہوں نے رہبانیت خود ہی اختیار کی۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا، کہ دنیا چھوڑ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے رہبانیت ان کے اوپر فرض نہیں کی، انہوں نے خود اختیار کی تھی، لیکن پھر انہوں نے خود ہی اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ چلے اگر اپنے دل میں لیا تھا تو حق کو ادا کرتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔
اور کوئی شخص اگر دین پر قائم ہونا چاہتا ہے تو اس کو اسی معاشرے کے اندر رہ کے دین کو قائم کرنا ہے. غاروں کے اندر جا کے یا دنیا چھوڑ کر کسی جگہ بیٹھ جانا، یہ ایسا مومن اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. یہ جو شخص اہل ایمان کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہی نہیں اور وہ نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس سے کہیں بہتر وہ مومن ہے جو ان کے اندر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.